کے اوپر کچھ رکھ دیں، اس کے اوپر کچھ رکھ دیں، نہیں اس کو چھوڑیں، اس کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دیں. صلوات صلی علی محمد وآل محمد. کوشش کر کے اس سے بھی بلندتر صلوات کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد وآل محمد. الصلاة والسلام وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی علی محمد وآل محمد. قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ان الانسان لربه لقنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. صلوات بآواز بلند. صلی علی محمد وآل محمد. آواز تھوڑی سی کھول دیں، باقی کو ٹھیک ہے، آواز ایک پوائنٹ کھول دیں، وہ تھوڑی ہارڈ ہے آواز، اس کو نرم کر دیں. صلوات بآواز بلند تلاوت. صلی علی محمد وآل محمد. آپ کے صلوات پڑھنے کے طریقے کو تھوڑی سی حبس لگی ہوئی ہے، تو حبس زدہ ماحول سے نکل کر جس کے اندر کا موسم ٹھیک ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. محمد. یہ تھوڑی دھمک آ رہی ہے نا اینڈ پہ، اس دھمک کو کم کر دیں اور آواز بڑھائیں، لیکن دھمک کو کم رکھیں. صلوات بآواز بلند تلاوت. محمد وآل محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی، جس کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کیونکہ یہ عبادت قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے. پروردگار عالم سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے، اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہے، جو مرتضیٰ بھی ہے، جو مجتبیٰ بھی ہے، جو سیدہ بھی ہے، جو سید الشہداء بھی ہے، وہ حقیقت کلنا محمد خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم حضرت عباس لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قیامت کے بعد بھی واجب ہے. صلوات بآواز بلند تلاوت. صلی علی محمد
و آل محمد۔ اس میں گڑبڑ ہے جی، چونکہ اس بارگاہ میں ساؤنڈ تھوڑا بھی ہو تو زیادہ محسوس ہوتا ہے، یہ زیادہ بھی ہے تو تھوڑا محسوس ہو رہا ہے، چونکہ اس کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز بڑھائیں، ایکو کھولیں، بیس کو سیٹ کریں تاکہ یہ دھمک آئے نا۔ وہ جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ مسئلہ کیا ہے، لیکن اگر آپ اسے ساتھ ساتھ ٹھیک کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس بارگاہ میں اس کے بغیر بھی پڑھ لوں گا۔ یہ آواز اپنے اندر کھینچ رہا ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ صلوات کی تلاوت فرمائیں مل کے، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس ساؤنڈ سے اچھی آواز ان کی صلوات کی آ رہی ہے، ایک دفعہ اور تلاوت فرمائیں محمد و آل محمد۔ میں نے اس مجلس عزا کے لیے ٹھیک کر لیں جی، اس کو ایک ہی دفعہ ٹھیک کر لیں، اور اگر آپریٹر دوسرا ہے تو ان کو بلا لیں۔ آواز آپ کو نہیں آ رہی؟ ان کو آواز نہیں آ رہی؟ اچھا، اوپر نہیں آ رہی، نیچے بھی ٹھیک نہیں آ رہی، میری طرف دیکھیں، صلوات بآواز بلند، آواز ٹھیک ہے؟ اسپیکر وہ پتہ کیا جی، جب تک مجھے ہی اچھے سے نہیں آئے گی نا تو آپ کو جتنی مرضی اچھی آئے میں مطمئن ہوتا ہی نہیں۔ صلوات بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ جی، بس توجہ، ہو گیا جو ہونا تھا، لیکن اب آپ میری طرف دیکھیے گا۔ میں نے سورہ والعادیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اب میں کیا کروں؟ ساؤنڈ وہ شرف حاصل نہیں کر پا رہا جو میں چاہتا ہوں کہ وہ کر لیں۔ ہاں، اس کی میں آپ ایک دفعہ ٹھہریے ذرا، میں ان کو تھوڑا سا ٹھیک کر رہا ہوں، چونکہ ملک پاکستان کے کر لیے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے آج انشاءاللہ، آج کے بعد خراب نہیں ہوں گے۔ اس کی یہ دیکھیں نا جی، اب میں اس کے اندر بول رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ آ کے بولنا پڑ رہا ہے، میں یہاں سے بھی بولوں تو اسے آواز لینی چاہیے اور نرم آواز لینی چاہیے، اور اس کی ایکو آپ نے جہاں رکھی ہے وہ ٹھیک ہے، بیس جو ہے نا، بیس یہ دھمک ہوا جو آ رہی ہے فکرے کے آخر میں، یہ نہیں آنی چاہیے، اور آواز کو دبانا نہیں، اس کا والیوم وہ کرے نا جی کہ یہاں سے میں بولوں تو یہ آواز لے۔ ہاں جی، صلوات کی تلاوت فرمائیں بابا، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ وقت کم ہے، 5 منٹ پہلے ضائع ہو گئے، اب آپ نے دیکھ کر میری طرف سے سورہ والعادیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ نے پاک چیزوں کی قسمیں کھاتے کھاتے ایک دفعہ علی کے گھوڑے کے سپرد کیا۔ آپ صدر سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ اور اس نے صرف دیکھا نہیں، اس نے کہا والعادیات ضبحا، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سر پٹ دوڑ رہے ہیں، فالموریات قدحا، اور مجھے قسم ہے ان کی کہ جب وہ دوڑتے ہوئے اپنے نتنوں سے فراٹے بھرتے ہیں، فالمغیرات صبحا، اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح صبح میدان جنگ کے لیے نکلتے ہیں، اور فوسطن بہ جمعا، مجھے قسم ہے اس گھوڑے کی جو وہ لشکروں کے درمیان میں اکیلا کھڑا ہو۔ آوازیں تھوڑی سی کھول دیں، باقی آپ سے ٹھیک نہیں ہوگا، مل کے سارے حیدری، بڑی توجہ، آواز ٹھیک آ رہی ہے بات کو؟ بس ٹھیک ہے جی، بڑی توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اچھا، اب جس نے آج تک سورہ والعادیات پڑھی ہے، سورہ والعادیات جس نے آج تک سنی ہے، تو آج میں آپ کو اس سورت کا شان نزول سنانے والا ہوں، چونکہ شبیہ تابوت کے ساتھ شبیہ مرتجز بھی آئے گی، تو میرا دل ہے فضائل میں حصہ ہو جائے مرتجز کا، اور مسائب میں حصہ ہو جائے شبیہ تابوت کا۔ توجہ آپ نے رکھنی ہے، مجھے پتہ ہے گرمی بڑی ہے لیکن میرے سے زیادہ آپ کو نہیں لگ رہی۔
اللہ فرما رہا تھا فالعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات صبحًا فأثرن به نقعًا، ایکو تھوڑی سی کھول دے ایکو، فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید۔ اللہ یہ صورت آ تو گئی ہے لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کہ مسلمانوں کو نہیں پتا، تو مومنوں کی ذمہ داری ہے وہ مسلمانوں تک پہنچائیں جو انہیں نہیں پتا۔ آپ سدا سلامت رہیں جی۔ اچھا جو بندے گھبرائے ہوئے ہیں، بات میں نے ساؤنڈ والے سے کی ہے، گھبرا آپ کیوں گئے؟ چونکہ آپ کو خاموشی کا بہانہ مل گیا ہے۔ جب تھوڑا سا فاصلہ ہماری گفتگو میں آ جائے تو آپ اس کے بعد 20 منٹ نہیں بولتے، لیکن ہمارے پاس فضائل کے لیے صرف ہے ہی 20 منٹ۔ جو بولے گا تو اس کی جھولی میں بھی تبرک، جو نہ بولے گا تبرک تو آئے گا مگر جھولی پتہ نہیں کتنی پھیلی ہوئی ہوگی۔ میں پڑھنے لگا ہوں شان نزول، اللہ کے رسول کی بزم تھی، صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ ایک بدو ہانپتا ہوا رسول کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں وادی ذات السلاسل سے آ رہا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے ایک کافر ہے جس کا نام حارث بن مکیدہ خصمی ہے، اس نے 12,000 کا لشکر تیار کیا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے میں مدینے پہ حملہ کروں گا، محمد کے صحابہ کے گھروں کو تاراج کروں گا، ان کی عورتوں کو کنیز بناؤں گا اور مدینے کو الٹ پلٹ کر کر واپس آؤں گا۔ اور اس نے لشکر سے قسم لی ہے کہ کوئی بھی میدان جنگ سے بھاگے گا نہیں، اور 12,000 نے قسم کھائی ہے جب تک محمد کا ایک بھی صحابی زندہ ہے ہم میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ محمد نے خبر سنی، مسکرا کے کہتے دیکھو لوگوں کافر بھی میدان جنگ سے نہیں بھاگتے۔ آپ جی جی صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ دیکھو کافر بھی میدان جنگ سے نہیں بھاگتے۔ یہاں صحابہ نے خطرناک خبر سنی، حارث بن مکیدہ خصمی مدینے سے سینکڑوں میل دور 12,000 کا لشکر جمع کر کے، جو ابھی بدر، احد، خندق اور خیبر کی تھکاوٹوں سے باہر نہیں آئے تھے، جب انہوں نے سنا نا کہ 12,000 کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو جس کی سانس جہاں تھی وہاں رکی۔ مصطفیٰ نے کہا تم میں سے کون ہے جو 500 سوار ساتھ لے کر جائے اور 12,000 کا مقابلہ کرے؟ سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ سلمان نے تلیوں کو ٹیک دینا شروع کی۔ رسول نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ابھی بیٹھو۔ پھر پوچھا تم میں سے کون ہے جو 500 لے کے جائے 12,000 کا مقابلہ کرے؟ تو میں وعدہ کرتا ہوں اسے وہ جنتیں عطا کروں گا جن میں حریر و دیبا کے پردے ہیں، جن میں زمرد و یاقوت کے محل ہیں، جن کی اینٹیں کستوری کے گاروں سے جڑی ہوئی ہیں، جن میں 70 تخت ہیں، ہر تخت پر 70 حور العین بیٹھی ہے جو ان کا انتظار کرے گی، جو آج مدینے سے ذات السلاسل جانے کا اعلان کریں گے۔ ایک بندہ ہمت کر کے کھڑا ہوا، اس کے گلے میں تالو ہلتا ہوا نظر آ رہا تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ جنت بڑی پیاری ہے مگر جان زیادہ پیاری ہے۔ جنت بڑی نہ آپ سے پیچھے والے بندے میری طرف سے اگلا فکر نہ سنو، مل کے حیدری یا رسول اللہ جنت آپ کی بڑی پیاری ہے مگر جان زیادہ پیاری ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا میرا اتنا بڑا جگر ہے
رہا تھا یا رسول اللہ اتنی قیمتی جنت جو میرے حسین کے عزاداروں کے محلات ہیں انہیں نہ دے 12,000 بندے علی تیری مسکراہٹ پہ مار کے پھینک آپ سے سلامت رہے ہمیشہ زندہ رہے فی سبیل اللہ. بڑی توجہ جی فکرہ بڑا اہم آگے. کاظم شاہ جی علی مولا نے کہا یا رسول اللہ ذرا مسکرائیے تو صحیح. حضور مسکرائے. علی نے کہا میں 12,000 اس مسکراہٹ کے لیے مار دوں, آپ ایک دفعہ حکم تو کریں. رسول نے فرمایا مجھے پتا ہے جو کل آیا تھا آج بھی وہی آیا ہے, آئندہ بھی وہی آئے گا. ایک پوائنٹ اور کھولے, جو آج آیا ہے کل بھی وہی آیا تھا آئندہ بھی وہی آئے گا. علی مولا نے اپنی مرضی کے 500 بندے لشکر محمد میں سے اٹھائے اور انہیں کہا کل فجر کے بعد ہم سفر شروع کریں گے, ہمیں دوڑتے ہوئے جانا ہے, 2 دن 3 رات کا سفر ہے. اس سے پہلے کہ حارث بن مکیدہ خصمی تمہارے گھروں میں آ جائے ہم اس کے گھر میں گھس کے اسے ماریں گے. 500 بندے علی کے ساتھ تیار ہوئے. مدینے کے باہر محمد مصطفیٰ خدا حافظ کہنے کے لیے آئے. خدا کے چہرے کو محمد نے دیکھا اور دیکھ کے کہا اللہ کے چہرے تیرا اللہ حافظ ہے. اللہ کے زندہ باد ہاتھ اٹھانا جسے فکر سمجھ آئے بھائی, اللہ کے چہرے تیرا اللہ حافظ ہے. علی مولا نے محمد مصطفیٰ کو سلام کیا. 2 دن سفر جاری رہا. فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے میں ابھی چند منٹ لمحے گھنٹے باقی تھے. ابھی دن نہیں نکلا تھا کہ وادی ذات السلاسل میں, وادی کہتے ہیں اس جگہ کو جو 2 پہاڑوں کے سنگم میں ہو, جس نے معاشرتی علوم پڑھی ہے تیسری کی, یہ فکرہ اسے بھی سمجھ آئے گا. اسی وادی میں کھڑے ہو کر علی مولا نے کہا دیکھو بارش ہو رہی ہے, ہمیں ایک طرف سے پہاڑ پہ چڑھنا ہے, اگلی طرف سے پہاڑ سے نیچے اترنا ہے, اور پہاڑ کے دوسری طرف 12,000 کافر حارث بن مکیدہ خصمی کی قیادت میں ہمیں مارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. بندوں نے فکرے سنے, کانپ گئے کہ یا علی پہاڑ پہ چڑھ تو لیں گے لیکن بارش ہے, بارش میں پہاڑ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اترنا اور بھی مشکل ہوتا ہے. سلمان نے کہا خاموش, مشکل کشا بھی تمہارے ساتھ ہے. مشکل نہ جیے بھائی, صدا سلامت رہے, بڑا ساتھ رہنا. تمہید پر چونکہ فکرے میں نے فضائل کے صرف 2 پڑھنے, صرف سورہ والعادیات کا شان نزول. محمد مصطفیٰ کے بھائی نے فجر کی نماز تک سانس لینے کی مہلت دی. ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے بزرگان دین یہ جوان کو کیا ہو گیا ہے, یہ وادی ہے, یہ جنگل ہے, دیکھو جانوروں کی آوازیں کتنی خوفناک ہیں. جاؤ خالد جا کر علی سے کہو لڑنا ہے تو جلدی لڑے, چونکہ ہمارے ساتھ آنے کا فائدہ کوئی نہیں, ہمیں پتا ہے یہ ہمیں دکھانے کے لیے لایا ہے, لڑے گا اکیلا. جی صدا سلامت رہے جی, یہ مسکراہٹیں ہمیشہ زندہ باد رہے. ہمیں پتا ہے یہ لایا دکھانے کے لیے, لڑے گا یہ اکیلا. خالد کہتا ہے جب تمہیں پتا جو ہے تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو. انہوں نے پہاڑ کی گھاٹی ابھی چڑھنی شروع نہیں کی تھی. علی مولا نے کہا تم سارے اپنے اپنے گھوڑوں کے منہ باندھو, کیونکہ پہاڑ کے دوسری طرف لشکر ہے. تمہارے گھوڑے ہن ہن آئیں گے جس سے لشکر کو
خبر ہو جائے گی کہ کوئی آ رہا ہے، سب نے ویسے ہی کیا۔ یہ واحد جنگ ہے مولا علی کی، ہر جنگ میں علی جاتے تھے دلدل پر۔ شاہ جی کتنی دعا مجھے سید دے دیں گے؟ یہ واحد جنگ ہے جس میں علی دلدل پر نہیں، حسین کے مرتجز پر گئے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب جا کے ہونا، چونکہ تم اسی فکر کے انتظار میں تھے، اور یہی تو لطف ہے سورہ والعادیات کا۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے وہ کون ہے گھوڑا جس کی صورتوں پر آیتوں پر صورتیں آئی ہیں، جس کے انداز پر اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں۔ ہر جنگ میں علی دلدل پہ جاتے تھے، جس کا تاریخ سے شغف ہے وہ بندہ سر اٹھائے۔ یہ واحد جنگ ہے میرے مولا علی کی تاریخ شجاعت میں جس میں علی دلدل پر نہیں گئے، بلکہ علی اس مرتجز پر گئے جس کی ماں کا نام مجلی تھا۔ علی مولا نے مرتجز کو ایڑ لگائی، مرتجز پہاڑ کی گھاٹی چڑھنے لگا۔ ساروں نے اپنے گھوڑوں کے منہ باندھے ہوئے تھے، لیکن علی نے مرتجز کا منہ نہیں باندھا۔ کسی نے سوال کیا، یا علی سب گھوڑوں کے منہ بندھے ہیں، مرتجز کا منہ بھی باندھ لے۔ اگر یہ بول پڑا، علی فرماتے خاموش، جیسے تم ہمارے جیسے نہیں، ہماری سواریاں بھی تم جیسی نہیں۔ آپ جیے، آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ۔ نا جملہ سنو گے جملہ، علی فرماتے جیسے تم ہمارے جیسے نہیں، ایسے تمہاری سواریاں بھی ہماری سواریوں جیسی نہیں۔ میں مرتجز کا منہ نہیں باندھوں گا، چونکہ یہ خطیب منبر معراج کا گھوڑا ہے، اسے پتہ ہے کب بولنا ہے کب نہیں بولنا۔ آپ جی آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ حسین اچھا پتہ نہیں میں عاصم شاہ جی، باقر شاہ جی، نجم شاہ جی، میں نے مجتبیٰ شاہ جی پڑھنا کچھ اور تھا۔ ابھی جہاں میں نیاز کر رہا تھا وہاں شبیہ ذوالجناح کھڑی تھی، اسے دیکھ کے میرا دل چاہا کہ میں مرتجز کے 2 فکر فضائل میں پڑھوں، لیکن ابھی شان نزول مکمل نہیں ہوا۔ تمہیں ابھی پتہ چلے گا کہ یہ والعادیات والی صورت کس موقع پر آئی اور کیسے کیسے آئی، چونکہ یہ صرف صورت نہیں، کاش ساؤنڈ ہوتا میری مرضی کا تو پھر میں اس طریقے سے پڑھتا جیسے میری روح تھی، لیکن جو بھی ہے جیسے بھی آواز پہنچے ذرا قبول فرمائیے گا۔ پیچھے تک سب کو آواز آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرنا بھائی، جس تک آواز آ رہی ہے اس پر بولنا اگلے فکروں پر واجب ہو جائے گا۔ یہاں مرتجز نے گھاٹی چڑھنی شروع کی، پیچھے پیچھے 500 بندے علی مولا کے گھاٹی چڑھ رہے تھے۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی کے دامن میں جا کر علی مولا نے مرتجز کو روکا، اس مرتجز کو روکا جس کی سموں سے اٹھنے پہ کائنات کا نظام چلتا ہے، اس مرتجز کو روکا جس کے چلنے پر کائنات کا نظام چلتا ہے۔ عامر شاہ جی ایک دفعہ مرتجز کے تھمے ہوئے قدموں کو دیکھ کر جبرائیل نے اپنی سانسیں روکنی شروع کی، چونکہ اگلا مرحلہ وہ آ گیا تھا جب مرتجز کی ایک ایک حرکت پر ایک ایک آیت آنی تھی، کیونکہ جنگ ہو رہی تھی مدینے سے سینکڑوں میل دور، اور وہی آ رہی تھی ساتھ ساتھ۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں محمد صحابہ کو لائیو جنگ سنا رہے تھے وحی کے مطابق، چونکہ جنگ ہو رہی تھی وادی ذات السلاسل میں، محمد بیٹھے ہوئے تھے مدینے میں۔ اب وہ مرحلہ آ گیا جب گیلے پہاڑ کی اترائی سے اترنا تھا۔ علی مولا نے مرتجز کو کہا بسم اللہ میرے لال کے رہوار، ذرا اترنا شروع کر۔ ابھی 500 سوار پہاڑ کی چوٹی پر تھے، نیچے اترنا تھا دوسری طرف، اور آگے تھا 12,000 کا لشکر۔ مرتجز اتنی رفتار سے پہاڑ کی اترائی اترا کہ اس کے دوڑنے سے پہاڑ کے پتھروں
चिंगारियां निकली, अल्लाह ने आवाज दी वल्लादियात ज़बहन। अल्लाह मान आप जी, आप सदा सलामत रहे। वो बंदा जिंदाबाद। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। आप जिए जी, मेरे बुजुर्गों के क्या कहने, इन सैयदों के क्या कहने। वक्त कम है, दाद ज्यादा है, वक्त कम है, दाद ज्यादा है। मैं मना कर रहा हूँ कि बस इस फिक्रे पर इतनी काफ़ी, बाकी अगले फिक्रों के लिए थोड़ी थोड़ी बचा के रखना। क्यों? क्योंकि अगले फिक्रे बड़े ज़बरदस्त आने वाले हैं। ये मुर्तजिज़ इतनी रफ्तार से दौड़ा, उधर मुस्तफ़ा ने सहाबा को वही सुनानी शुरू की, वल्लादियात ज़बहन। फिर वहाँ सूरज की पहली किरण निकल आई थी, लेकिन मुर्तजिज़ इतनी रफ्तार से दौड़ रहा था कि मुर्तजिज़ ने एक दफ़ा अली की बात का जवाब देते हुए कुछ अपनी ज़बान में कहा। अल्लाह कहता है फल मूरियात कदहन, मुझे कसम है ये जो अपने नथनों से फुर्राटे भर रहा है। दो आयतें आ गई थी, चूंकि मुर्तजिज़ अभी दौड़ रहा था, उधर मुर्तजिज़ ने अगला कदम उठाया, उधर अल्लाह ने अगली आयत भेजी। वहाँ ज़ातुस सलासिल की वादी में सूरज ने अली से इजाज़त लेके तुलू किया, वहाँ सूरज की पहली किरण आई, वहाँ मुर्तजिज़ की रफ्तार तेज हुई और अल्लाह ने कहा फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन। मुझे इसकी कसम जो सुबह सुबह जंग के लिए जा रहा है, मुझे इसकी कसम। फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन फ़असरन बिही नक़अन। पहाड़ गीला था मगर मुर्तजिज़ ऐसे दौड़ा कि पता नहीं पहाड़ के अंदर से गर्द उठी। तभी तो अल्लाह ने कहा फ़असरन बिही नक़अन, और मुझे कसम है उस गर्द की जो दुलदुल नहीं मुर्तजिज़ के सुमों से उठ रही है, मुर्तजिज़ के सुमों से। फ़असरन बिही नक़अन, और क्या मंजर बनाया कुरान ने। अल्लाह कहता है मुर्तजिज़ के सुमों से गर्द नहीं उठी, फ़असरन बिही नक़अन, उस गर्द का एक बादल बना, उस गर्द का एक बादल बना जो दूर तलक दिखाई दे रहा था। फ़असरन बिही नक़अन। अभी यहाँ 4 आयतें आ गई थी, उधर मोहम्मद सहाबा को जंग सुना रहे थे। एक दफा मोहम्मद मदीने में रुके, सहाबा कहते या रसूल अल्लाह आप बताएं ना अली क्या कर रहा है। हुजूर ने फरमाया खामोश, वही आने दो। अगली आयत आई फ़वसतन बिही जमआ, वो जो लश्कर के दरमियान में जम के खड़ा है। रसूल ने कहा मुबारक हो, मुर्तजिज़ 12,000 के दरमियान में आप जी हैं। या अली या अली या अली। नाना मैं अपने बुजुर्गों के चेहरों पे हैरानगी देख रहा हूँ, और हैरान होना भी चाहिए जब नई बात सुनने के लिए मिले, लेकिन परेशानी में नहीं जाना। इसी हैरानगी के समंदर से फ़ज़ाइल का मोती लेके वापस आओ, क्योंकि अगर परेशानी की तह में गर्क हो गए तो वही होगा जो ओशन गेट वालों के साथ हुआ था। लेकिन फिक्र सुनना भाई, उतनी गहराई में उतर जाना जहाँ तक सांस लेने में आसानी हो। जब फ़ज़ाइल सीने में दम घोटने लगे ना, तो फिर बंदा उठ के चला भी जाए तो मोहम्मद अली विरक को फर्क नहीं पड़ता। मैं अली का फ़ज़ाइल नहीं पढ़ रहा, मैं अली के बेटे हुसैन के रहवार के दौड़ने का फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ। का फ़वसतन बिही जमआ, 12,000 के दरमियान में मुर्तजिज़ की ज़ीन पर हुसैन का बाबा अली हारिस बिन मकीदा ख़स्मी आया। हम तो अभी मदीने पर जंग की तैयारियों में थे, तुम कौन हो, क्या तुम मोहम्मद हो। अली ने एक दफ़ा हारिस बिन मकीदा ख़स्मी को देख के कहा तूने मोहम्मद से मिलना है, अव्वलुना मोहम्मद का औसत। जिंदाबाद, हाथ उठाना हाथ उठाना हाथ उठाना। अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद है,
سارے محمد ہیں۔ کہا ہم نے تو سنا تھا محمد 60 سال کا ہے مگر آپ تو جوان نظر آ رہے ہیں۔ علی نے فرمایا میں محمد کا وزیر ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اس نے علی کا نام سنا، کہتا ہے تو جو مرضی ہوا کرے لیکن میں نے تو ارادہ کیا ہے کہ میں مصطفیٰ کے شہر کو تاراج کروں گا، میں محمد کے صحابہ کے گھروں کو جلاؤں گا۔ جو 507 آئے تھے وہ میدان کے باہر ہی کھڑے دیکھ رہے تھے کہ علی کرتا کیا ہے۔ سورہ والعادیات آگے بڑھی، والعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات صبحًا فأثرن به نقعًا فوسطن به جمعًا۔ جو ہی حارث بن مکیدہ خصمی نے علی کے سامنے بکواس کی نا، سورہ عادیات آگے بڑھی، ان الانسان لربہ لکنود۔ دیکھو تو صحیح یہ انسان کتنا تکبر کر رہا ہے یار۔ نا جو پیچھے رہ گئے وہ بندے بھلے پیچھے رہ گئے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان کتنا تکبر کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور میں اللہ اس کے تکبر پہ گواہ ہو گیا ہوں، میں اللہ اس کے تکبر پر گواہ ہو گیا ہوں۔ جو ہی اس نے کہا نا میں محمد کو نعوذ باللہ قتل کروں گا، علی مولا نے تلوار اٹھائی، حارث بن مکیدہ کو 2 ٹکڑے کیا۔ اگلی آیت آ گئی، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ دیکھو جس نے اس کو مارا ہے وہ محمد کی محبت میں کتنا سخت ہے۔ وہ محمد زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا فکر فضائل کے آخری ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انیس میں اس سے داغ لوں، اس بندے سے جسے اردو آتی بھی ہو وہ نہ بولے۔ دیکھو یہ محمد کی محبت میں کتنا سخت ہے، یہ محمد کی محبت میں کتنا شدید ہے۔ اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا اور حارث بن مکیدہ خصمی کو 2 ٹکڑے کیا۔ اب جو ہی 12,000 سے حلف لینے والا 2 ٹکڑوں میں بٹا تو باقی 12,000 بھاگے اور کہہ رہے تھے شدید آ گیا ہے، شدید آ گیا ہے، شدید آ گیا ہے۔ علی نے 12,000 کو بھگایا جو محمد کے مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ علی مولا نے ہمیشہ کی طرح جنگ جیتی۔ 500 گواہ ذات السلاسل کے علی کے ساتھ تھے۔ علی نے مرتجز کی گردن پر ید اللہ ہاتھوں سے تھپکی دی، شاباش میرے لال کے رہوار، اب ذرا جلدی سے مدینے چل۔ علی نے 500 کو پیچھے لگایا، علی نے سفر شروع کیا، مدینے کے باہر پہنچے۔ ادھر محمد صحابہ کو سورہ والعادیات سنا چکے تھے۔ جو ہی اگلے دن سورج غروب ہونے سے پہلے علی مدینے کے باہر آئے، محمد آگے بڑھے، علی کی طرف دونوں بازو اٹھا کر ایک ایک قدم پہ کہہ رہے تھے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کے ذریعے میری اس کمر کو مضبوط کیا، تو نے اس کے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو بندہ تھکا نہیں ہے، تو نے اس کے ذریعے، تو نے اس کے ذریعے میری اس کمر کو مضبوط کیا۔ علی مولا آگے آئے، مصطفیٰ آگے بڑھے، بڑھ کر علی مولا کو سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، کہ بلال الصلاۃ الجامعہ کی صدا دو، یعنی ہر کوئی جمع ہو، کوئی بھی گھروں میں نہ بیٹھے۔ پورا مدینہ نماز مغرب کے لیے جمع ہو گیا۔ چونکہ نماز مغرب میں قرات ہوتی ہے اونچی آواز سے۔ جنگ ذات السلاسل جیت کے آنے کے بعد علی کے بھائی محمد نے مدینے میں باجماعت نماز پہلے پڑھائی۔ آگے محمد کھڑے تھے، پیچھے علی کھڑے تھے، ادھر سلمان کھڑے تھے، ادھر ابو ذر کھڑے تھے۔ سلمان کے ساتھ مقداد، ابو ذر کے ساتھ کمبر، کمبر کے ساتھ عمار، عمار کے ساتھ حذیفہ، حذیفہ کے ساتھ خزیمہ، خزیمہ کے ساتھ جابر، جابر کے ساتھ سعد ابن
عبادہ، سعد ابن عبادہ کے ساتھ ابی ہیثم التیہان علی کے چاہنے والے علی کے ارد گرد کھڑے تھے۔ محمد نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ، الحمد کے بعد نماز میں پڑھی جاتی ہے سورت۔ محمد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، میں بھی تو دیکھوں نا تیرے میں خاموش رہنے کی کتنی طاقت ہے۔ مصطفیٰ نے نماز میں شروع کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ تازہ تازہ آیتیں علی کے گھوڑے کے سموں پر آئی تھی، محمد نے نماز میں پڑھائی۔ صحابہ نماز کے بعد آ گئے، یا رسول اللہ نماز میں علی کے گھوڑے کی تعریف، علی کے گھوڑے کی تعریف، علی کے مرتجز کی تعریف۔ محمد نے کہا میں یہی تو دنیا کو بتا رہا ہوں، جس کا مرتجز آنے سے محمد کی باطل نہیں ہوتی، وہ علی آنے سے تیری باطل کیسے ہو جائے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے گھوڑے کے سموں کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، اس کی بیٹیوں کو شرابی نام لے کے بلا۔ جس نے ہائے نہیں کی، ہائے کرنے کے لیے نہیں، رونے کے لیے بھی نہیں، مر جانے کے لیے مجلس کا ٹائٹل کافی۔ داخلہ بازار شام۔ تم نے آج تک شام کے بازار کے جملے سنے؟ تم نے آج تک دربار سنا ہے؟ تم نے آج تک شام کا زندان بھی سنا؟ اگر ایک جملہ میں داخلے کا پڑھ دوں، میرے حصے کی مجلس مکمل، چونکہ آج کی مجلس کا عنوان ہے 10 محرم کو 9 بھائیوں کو آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، 11 محرم کو بھائی کے لاشے پر بندے ہاتھوں سے بیٹھی تھی اور شمر سے پوچھ رہی تھی اجازت ہے میں اسے 12 محرم کو کوفہ میں علی کی بیٹی کی پہلی پیشی ہوئی، دربار ابن زیاد میں بھائی کی بے ترتیب کٹی ہوئی رگیں دیکھی۔ 13 محرم سجاد سے کہتی ہے جا کر میرے بھائی کو دفنا۔ 19 محرم تک پورے 6 دن کوفہ کے اس دربار میں کھڑی رہی جسے میدان کناسہ کہتے ہیں، جہاں غلاموں کی منڈی لگتی ہے۔ 19 محرم کا دن شروع ہوا، ابن زیاد نے کہا نیزوں کو دوبارہ سروں پر سوار کیا جائے، سر نیزے پہ آئے یا نیزہ سر پر، دنیا میں رونے کے لیے نہیں مر جانے کے لیے فکرہ کافی ہے، سر نیزے پہ آئے یا نیزہ سر پر۔ سر نیزے پر چڑھانے کے لیے 2 ہی طریقے ہیں، یا سر اٹھا کر نیزے پہ رکھا جائے یا سر نیچے رکھا جائے اور سر میں نیزہ پیوست کر کے اٹھایا جائے۔ تو آج تک مقتل یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ سر نیزوں پر آئے تھے یا
सरों में गए थे। बहरहाल ये नूरी सर नेज़ों पर बुलंद हुए। अली की बेटियां हाथों में हथकड़ियां पहनकर 19 मुहर्रम कूफा से रवाना हुई। 29 मुहर्रम का दिन आधा हो गया था कि बीबियों का काफिला शाम से 4 मील बाहर था। कासिद ने आकर कहा, ऐ यजीद, अली की बेटियां कैदी बनकर शाम में दाखिल होना चाहती हैं। कहा अभी नहीं, उन्हें शाम के बाहर इंतजार करवाओ। पहले मैं शाम को सजाऊंगा, फिर अली की बेटियों को दमिश्क में दाखिले की इजाजत दूंगा। 2 लम्हे की तमीद है जाकिर साहब, जो मुफस्सिल मसाइब सुनने और पढ़ने के आदी हैं, उस बंदे के रोने के लिए मैं सामान करने लगा हूँ। 29 मुहर्रम की रात गुजर गई। यजीद दमिश्क शहर को सजाता रहा। यकम सफर का दिन तुलू हुआ, शाम का शहर सजता रहा। यकम सफर की रात गुजर गई, शाम का शहर दमिश्क सजता रहा। 2 सफर का दिन निकला। यजीद कहता है, मेरे लिए ऐसी पोशाक लाओ जैसी आज तक किसी ने ना पहनी हो। खादिमों ने कहा, वजह क्या है? बेगैरत हंस के कहता है, आज मैंने बदर का भी बदला ले लिया, आज मैंने ओहद का भी बदला ले लिया, आज मैं अली की बेटियों का तमाशा देखने खुद बाबे जैरून के ऊपर खड़ा होऊंगा। बाबे जैरून वो दरवाज़ा था जहाँ से दमिश्क शहर में अली की बेटियों ने दाखिल होना था। एक दफ़ा शिमर ने आकर पहला ताज़ियाना शाम के बाहर सैयद सज्जाद को मारा। का मुहारी अपनी बेरिदा पुफियों को लेकर बाबे जैरून से दाखिल हो। सज्जाद ने जख्मी कंधों पर ऊंट की मुहार रखी, बाबे जैरून से दाखिल होने लगा था। पहला फिक्रा मुसाहिब का समझ के सुन लेना। भीड़ इतनी बढ़ गई थी बाबे जैरून पर कि यजीद को भी कहना पड़ा, मैं बाबे जैरून पर नहीं, बाबे जाबिया पर 2.25 किलोमीटर दूर अपना तख्त लगाऊंगा। बाबे जैरून दमिश्क शहर का खुला। अली की बेटी ने सामने मंजर देखा, दोनों हाथ सर पे रखे। एक दफा शाम के बाहर बैठ के कहती है, सज्जाद, ये तो मेरे गाजी के जाने के काबिल भी नहीं था। ये मेरा दाखिला किस शहर में हो रहा है? तुम हैरान हो गए। अली की बेटियां घबरा गई थी, चूंकि आगे 4000 बेगैरत वो था जिनके गलों में ढोल थे, आगे 300 नाचने वाली औरत थी जिनके सरों पे चादरें नहीं थी, जो बाल खोल के नाच रही थी और कह रही थी, अली की बेटियों जल्दी आओ, हमें तमाशा दिखाना। अल्लामान अल्लामान अजरुकुम अलल। बिल्कुल इब्तदाई मसाइब है, जिसकी है नहीं निकली एक दफ़ा सीने पे हाथ मार लेना। मुझे पता चल गया तुमने तफसील नहीं सुननी, लेकिन 2 फिक्रे मैंने तुम्हें दाखिला शाम के सुनाने। अज़ादारो जनाब आलिया फरमाती हैं, हम बाबे जैरून से दाखिल हो रहे थे, ऊपर बनी किंदा की औरतें खड़ी थी। मुसाहिब सख्त जुमले का नाम नहीं, मुसाहिब एहसास का नाम है। बनी किंदा के सरदार अशस किंदी ने ऐलान किया, जिसने मारने हैं पत्थर सज्जाद को वो दीवार पे खड़ा हो, जिसने पत्थर मारने हैं अली की बेटी को वो मकानों के चबूतरे पर आए, और जिसने पत्थर मारने हैं सकीना को वो हाथ में पत्थर लेके जाए और बाजार की भीड़ में हुसैन की 4 साल की यतीमा को अपने सामने खड़ा करके पत्थर मारे। इस पत्थरों की बरसात में अली की बेटी ने बैठकर ऐसे चलना शुरू किया जैसे हुसैन अली अकबर की लाश पर आए थे। सैयद सज्जाद कहते हैं, बाबे जैरून से बाबे जाबिया तक शाम शहर की फसील 2.5 किलोमीटर लंबी थी। ये सारा जुल्म इसी 2-2.5 किलोमीटर के फासले में हुआ है। पता है क्यों?
یہ دمشق شہر کی فصیل تھی، ادھر علی کی بیٹیاں تھیں، ادھر 5 لاکھ شرابیوں کے دھکے تھے، علی کی بیٹیوں کو مارتے تھے، سر دیواروں میں لگتے تھے، دیواروں پر خون آتا تھا۔ جب علی کی بیٹیاں شام کے بازار سے گزر گئی نا، ایک عیسائی تاجر آیا، کہتا ہے تم چھتوں پر جانور ذبح کرتے ہو؟ کہا جانور ذبح نہیں کرتے، غریب کی بہنیں گزر رہی تھی، لوگ دھکے دیتے۔ اللہ مان ذرا تھوڑا حوصلہ کیجئے گا، میرے بزرگ حوصلہ کر رہے ہیں تو میں ایک فکرہ بڑی مشکل پڑھنے لگا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم ابھی نہیں جی، ماتم کی تیاری میں صرف 2 سے 3 منٹ باقی ہیں۔ کہا اس طرح داخلہ ہوا شام کے بازار میں، شام کے بازار میں ہر وہ ظلم ہوا۔ سجاد فرماتے ہیں جو ہی ہم داخل ہوئے نا شام کے بازار میں، باب جیرون سے باب جابیہ تک ہر کوئی میری پھپھیوں کو مارتا تھا، لیکن باب جابیہ پر ایک ایسی زیارت برآمد ہوئی کہ لوگوں نے ہمیں پتھر مارنا بند کیے اور اس زیارت کو پتھر مارنا شروع کیے۔ کہ مولا باب جابیہ پر کیا ہوا تھا؟ کہ سب سے پہلے ایک گھوڑے سوار آیا، اس کا نام شمر ذوالجوشن تھا، اس کے ہاتھ میں حسین کے مہمان حر کا سر تھا، جس کے کان میں ایک پرچہ لٹک رہا تھا، وہ قصیدہ تھا اس پرچے پر جو حر نے شب عاشور امام حسین کی شان میں لکھا تھا۔ کا پیچھے پیچھے ایک نیزہ سوار آیا جس ملعون کا نام اخنس تھا، اس کے ہاتھ میں غازی کے بھائی عبداللہ بن علی کا سر تھا، اس کے پیچھے ایک بے غیرت ختم اشعثی آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس کے اوپر جعفر بن علی کا سر تھا۔ کا ایک لعین آیا جس کا نام سنان ابن انس تھا، اس کے پاس ایک نیزہ تھا جس پر ایسا سر تھا جس پر شام کی عورتوں نے ماتم شروع کیا۔ پتہ ہے کس کا سر تھا؟ کا سنان کے نیزے پر حسن کے لال قاسم کا سر تھا۔ شامی عورتیں کہہ رہی تھی تم کتنے ظالم ہو، تم نے اسے بھی مار ڈالا جو 14ویں کا چاند۔ اللہ مان اجرکم اللہ، سارے سینے پہ ہاتھ رکھنا بھائی۔ چونکہ داخلہ ہے بازار شام، میرے پاس مصائب اور بھی ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن میں داخلے کا فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو پھر ابھی انتظار کیجئے، چونکہ جتنی جلدی آپ کریں گے مجھے اتنی ہی دیر کرنی پڑ جائے گی۔ آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، فکرے صرف 2 کے 2 سننے ہیں۔ کہ آگے آگے قاسم کا سر، قاسم کے پیچھے ایک ایسا سار آیا جسے دیکھ کر شام کی ملکہ مٹی پر بیٹھ گئی، پتہ نہیں کس کا سر تھا، دیکھ کے کہتی اکبر، ماں مر جاتی لیکن یہ منظر نہ دیکھتی۔ جو ہی نجم شاہ جی مجھے سیدوں کی سیادت کی قسم، فکرہ مقتل میں نہ ہو میں تمہارا گناہگار ہوں، جو ہی بی بی عالیہ نے کہا نا اکبر ماں مر جاتی تجھے ایسے نہ دیکھتی، سکینہ اٹھی پھوپھی کے پاس آ کے کہتی ہے پھوپھی اچھا ہوا صغرا شام نہیں آئی، ورنہ سجاد اس قبر بازار میں کیسے بنا تھا۔ عزاداروں سروں کے آنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ ایک سار ایسا آیا، 9 قاتل اسے کھینچ رہے تھے، خولی اسے کھینچ رہا تھا، حکیم اسے کھینچ رہا تھا، اخنس اسے کھینچ رہا تھا، شمر اسے کھینچ رہا تھا، ابن سعد اسے کھینچ رہا تھا۔ 9 بندے اس سر کو کھینچ رہے تھے، کہہ رہے تھے انعام میں نے لینا ہے، انعام میں نے لینا ہے، انعام میں نے لینا ہے۔ سکینہ کہتی ہے نہ مارو، میرا بابا پہلے ہی بڑا زخمی ہے۔ قاتل انعام کے لیے لڑتی رہی، بیٹی منتیں کرتی رہی۔ سنو گے شام میں سروں کا داخلہ کیسے ہوا؟ کا ایک لعین آیا جس کا نام ابن وہب تھا، اس کے نیزے پر ایسا سر تھا جسے دیکھ کر پہلے بی بی زینب گری، پھر بی بی کلثوم گری، پھر بی بی رباب گری، پھر بی
بی سکینہ گری، پھر سید سجاد گرا۔ وہ سر نہیں، وہ ایک ماں کی ممتا کا جنازہ تھا، وہ علی اصغر کا سر تھا۔ سجاد کہتا تھا او میرا لال، ماتم سجاد، ماتم شام، ماتم بازار شام، ماتم ظلمت شام۔ عزادارو شام کے بازار میں ایک ایک قدم چلتا رہا، کہتا تھا بابا حسین ذرا میری پھپھیوں کو دیکھ، وہ ایسے چل رہی ہیں جیسے تو اکبر کے جنازے پہ گیا تھا۔ عزادارو پورے بازار میں شیر مارتا رہا، سید سجاد غازیان کھاتے